کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے اور وہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، گرمیوں کا موسم تھا، سخت لو چل رہی تھی، زمین یہ تانبے کی طرح گرم تھی، باہر کوئی ذی روح نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے کسی ضروری کام کے سلسلے میں مجبوراً نکلنا پڑا دوپہر کو۔ جب میں گھر سے باہر نکلا دوپہر کے وقت کچھ نظر نہیں آیا مجھے سوائے ایک شخص کے جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھا اور وہ اپنی سرین کے بل گھسٹ گھسٹ کر سفر کر رہا ہے۔ میں اس کے قریب پہنچا، اس کو سلام کیا، کلام کی، تعارف پوچھا، کہاں جا رہے ہو یہ پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میں اپنے علاقے سے نکلا ہوں اور حج بیت اللہ کی نیت سے یہ سفر کر رہا ہوں۔ اس کی حالت کنڈیشن یہ تھی، دونوں پیروں سے معذور، اس کا چہرہ دھوپ کی تپش کی وجہ سے سرخ تھا اور اس کے پورا جسم پسینے سے شرابور۔ اس حالت میں وہ سرین کے بل گھسٹ کے جا رہا ہے۔ فرماتے میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے اب یہ دوپہر کڑکتی دوپہر ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، کوئی ذی روح آپ کو نظر نہیں آ رہا باہر چلتا پھرتا، ایک آپ ہیں چل رہے ہیں، آپ یوں کریں میرا مکان میرا گھر قریب ہے، آپ وہاں تھوڑی دیر بیٹھیں، قیلولہ کریں، سستا لیں، آرام کر لیں، کھانا کھا لیں، عصر کے وقت جب دھوپ کی تپش کم ہو جائے گی آپ پھر اپنے سفر کو شروع کرنا، آغاز کرنا۔ اس نے ٹھنڈی آ بھری، اس نے کہا مالک تجھے پتہ ہے کہ میری ٹانگیں نہیں ہیں، ٹانگوں والا، پاؤں والا، چلنے والا اس کا سفر، اس کی منزل جلد پہنچ جاتی ہے، اس کو مل جاتی ہے، میں تو ٹانگوں سے محروم ہوں، میں تو معذور ہوں، گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہوں، میری رفتار تو کمزور رفتار ہے، چمٹی چال چل رہا ہوں۔ مالک آرام وہ کریں، وقفے وہ کریں کہ جو تیز قدموں کے ساتھ چلنے والے ہوں، میرے تو قدم بھی نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے آپ آرام تو کر لو، میں آپ کی سواری کا بندوبست کر دوں گا۔ اب کی بار اس معذور نوجوان نے تیکھی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ مالک میں تجھے عقل مند سمجھتا تھا لیکن تو عقل مند نہیں ہے، تجھے نہیں پتا کہ ایک مجرم اپنے آقا کو منانے کے لیے کس طریقے سے جاتا ہے، سواریوں پہ سوار ہو کر ناز و نخرے کے ساتھ جاتا ہے یا عاجزی اور انکساری کے ساتھ جاتا ہے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جاتا ہے، گھٹنوں کے بل جاتا ہے، گھسٹ گھسٹ کے پہنچتا ہے تاکہ میرا مالک میرے جرم کو معاف کر دے۔ مالک میں مجرم ہوں اپنے رب کا، میں اس کو راضی کرنے کے لیے میں گھسٹ گھسٹ کے جانے کو پسند کرتا ہوں، سواری پسند نہیں کرتا۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں اس نوجوان کی کیفیت دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حیران ہو گیا، بس وہ چلا گیا اور بات مجھے بھول گئی۔ اسی سال میں حج کرنے کچھ ماہ کے بعد حج کا سیزن شروع ہو گیا، میں اسی سال حج کرنے کے لیے جب گیا میں شیطان کو کنکریاں مار کے واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر لوگوں کا جھرمٹ ہے اور لوگ اکٹھے ہیں اور وہ دائرے کی صورت میں ٹھہرے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھئی خیریت تو ہے، تم لوگ کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ تو مجمع میں سے کسی نے کہا کہ ایک آدمی اللہ کے عشق و محبت کے اندر اللہ سے مناجات کر رہا ہے، اتنی دلچسپ مناجات کر رہا ہے، ہم سب اس کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اس کی مناجات کو بھی سن رہے ہیں، اس لیے یہ لوگوں کا حلقہ بنا ہوا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے بھی راستہ دو، میں بھی اس نوجوان کی اللہ سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی میں بھی تو سنوں۔ حضرت فرماتے ہیں جب میں مجمع کو چیرتا ہوا جب میں وہاں پہنچا کہ میں اس بندے کو دیکھ سکوں تو یہ تو وہی شخص تھا جس کو کئی ماہ پہلے اپنے دروازے سے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے حج بیت اللہ کا مشتاق اور اس کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے دیکھا تھا، یہ تو وہی نوجوان ہے۔ اب میں نے
شور میں مجمع میں نے کان لگا کر سنے یہ کہہ کیا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ یہ تیری توفیق ہوئی کہ میں کہیں سے سرین کے بل گھسٹتا تیری زیارت تیرے گھر کی زیارت کرنے آیا. تو نے توفیق دی. وقوف عرفات کیا, مزدلفہ کی ہو کر آیا, مقام ابراہیم پر سجدہ ریز ہو کر آیا ہوں. الہی تیری توفیق سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تجھے منانے کے لیے میں نے سارا کچھ کیا ہے, راضی ہو جا. اب جب شیطان کو کنکریاں بھی مار کے آیا ہوں, اس سے نفرت کا تیری وجہ سے اظہار کر کے آیا ہوں, میرے مالک اب قربانی کا وقت ہے. میرے ارد گرد جو لوگ ہیں, آنا جانا جن کا لگا ہوا ہے, یہ صاحب ثروت لوگ ہیں, ان کے پاس مال و دولت ہے, یہ اب قربانی کریں گے. الہی تو جانتا ہے میرے تن پر احرام کے علاوہ, احرام کے کپڑوں کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ میں بھی قربانی دینا چاہتا ہوں. اللہ اب میرے پاس تو ہے کچھ نہیں, میں اپنی جان کی قربانی دینا چاہتا ہوں, تو میری جان کو اپنے لیے قربان کر لے. یہ جملے کہے, اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد بیٹھے بیٹھے اس کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی. وہ نوجوان فوت ہو گیا. ایسا سچا عاشق کہاں دیکھا ہے؟ چشم فلک نے ایسے مناظر کہیں کہیں دیکھے ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. میرے عزیزو, انہوں نے اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی. کیا میں اور آپ کم از کم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے ارمانوں کا خون کریں, اپنی خواہشات کی قربانی کریں اللہ کے لیے؟ اپنے آپ کے جو دل کے اندر جو ہماری ناجائز خواہشات ہیں, اللہ کی نافرمانی والے خواہشات ہیں, کم از کم ہم ان کو تو قربان کریں. انہوں نے جان کی قربانی کر کے اللہ کے عاشقوں کے اندر اپنا نام شمار کرایا. میں اور آپ کمزور لوگ ہیں, کم از کم اپنے اللہ کے جو ناجائز نافرمانی کے جو ہماری خواہشیں ہیں, کم از کم ہم ان کو اللہ کے لیے قربان کریں, ہم بھی اللہ کے عاشقوں میں اپنا نام شمار کروا لیں.